یہ بلوچستان کے حوالے سے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے سٹیٹ سے بلوچستان کے حوالے کیا کہا گیا. پھر انہوں نے اسی نیریٹو میں گیم پلان میں ایک اور بات کی تھی اور آپ پھر ان کو سنیے. ہم دونوں طرف کے دشمنوں سے کہیں گے کہ اس کار کو اٹھار پھینکو، اس کار کو اٹھار پھینکو، جدھر پھینکنا ہے وہاں پھینکو. ٹریڈ یونین لائن وہ ہے، وہ رہے گی. ہمیں نہ چھیڑو، ہم شریف لوگ ہیں، ہم بڑے کام کے لوگ ہیں. آپ نے اچھا، وہ آپ نے انڈیا کی پوری سازش آپ نے سنی، میں یہ باتیں نہیں کر رہا. اور پھر اس کے بعد آپ نے چند گھنٹے بعد، جب میں آپ سے مخاطب تھا، اس کے چند گھنٹے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں وہاں سے سنی. سوال جنم لیتا ہے کہ جو لابیسٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ دو نکات کیا اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ نمبر 2 کہ جو ملاقات میں چیزیں طے ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہم نے بات کی، اس سے انکار کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر تیسری بات کہ جس بھاڑ کی یہ بات کر رہے ہیں، آپ ذرا سنیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی. پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی، آئی ڈیز میں کمی آئی، سمگلنگ میں کمی آئی. پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ جب فینسنگ کا کام ہوا تو کیا پاکستان میں امن آیا؟ پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھا. اور جو پختونوں کی یہ بات کر رہے ہیں تو آپ اگر زم شدہ اضلاع دیکھیں اور بلوچستان کے اندر چمن وغیرہ کا خطہ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان لوگوں کی جانوں کی آپ نے حفاظت کر دی. پاکستان کو آپ نے محفوظ بنا دیا اور دشمن کے جو ناپاک عزائم تھے، جو دوسروں کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ تمام ان کی خواہشات جو ہے وہ ان کو ناکامی کا سامنا پڑا. اب اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا اس کے اوپر آتے ہیں. یہ تسلسل ہے اور تسلسل میں آپ کو وہی دو چیزیں ملے گی جو لابیس کے ساتھ ملاقات میں طے ہوئی ہے. ایک، پاکستان کے انصاف کے اداروں اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنانا. دوسرا، جو عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہو چکا ہے اس کے جمہوریت کے طور کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا. آپ ذرا سنیے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو سنیے کہ کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی معافی نہیں، کیونکہ اسی نیریٹو کو یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ ایک پوری جو گیم پلان ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ ذرا سنیے جو پارلیمنٹ میں کہا گیا. پھر اس کے بعد یہ آپ ذرا فضل الرحمان کو بھی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی غداری کے فتوے نہیں بانٹتے. تشویش کی بات ہے کہ چند لوگ اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کو ملک پر ترجیح دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر اگر ہم خاموش رہیں تو جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم بھی گنہگار سمجھے جائیں گے. اب وہ 27 فروری کی جو بات ہو رہی ہے، میں آپ کو وہ اس دن کے تمام چیزیں دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے 27 فروری افواج پاکستان کی صرف جیت نہیں تھی. 27 فروری صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی جیت نہیں تھی. 27 فروری میرے پاکستان کے ہر بچے، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر میڈیا ہاؤس، ہر پولیٹیکل پارٹی کی جیت تھی. 27 فروری کے دن پاکستان کے بزرگ، پاکستان کے خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب سدریز تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے سب. 27 فروری ہمارے لیے وہ دن تھا کہ جب دنیا نے مودی اور انڈیا کے غرور کو آسمان سے ابھینندن کی صورت گرتے دیکھا. 27 فروری وہ دن تھا جب پوری دنیا میں پاکستان کی تعریفیں ہوئی اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا. آپ ذرا سنیے کہ جب انڈیا جارحیت کا سوچ رہا تھا تو اس وقت
ہمارے آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا؟ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں. پاکستان ریٹیلیٹ کرے. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پھر اس کے بعد آپ سنیے کہ کیا ہوا. ان کو ایک بار پھر سے آگاہ کریں گے. بھارت نے ایک بار پھر سے ایل او سی کی خلاف ورزی کی کوشش کی تھی، منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، تماچا مارا گیا ہے. 2 بھارتی طیارے ہیں. ہم انڈین میڈیا کو بتا دیں، جی ہاں یہ ہم نے ہی کیا ہے. آپ کے 2 بھارتی طیاروں کو پاکستانی حدود میں گرا دیا ہے. یہ ہے حقائق. اور میں اب جو پاکستانی قوم کی جیت کو متنازعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے کس طرح ہوش اڑے ہوئے تھے. انڈین میڈیا کی زبانی آپ سنیے اور انڈیا کے پرائم منسٹر کو بھی سنیے گا. ذرا دکھائیے. Pakistan Air Force and the Pakistan state is not deterred and they breach our airs. राफेल की कमी आज देश ने महसूस की. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مودی بہانے بنا رہا ہے. وہاں پہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کی اور پاکستان کے افواج کی اور پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہے. پوری دنیا میں پاکستانی جہاں پہ بھی ہے ان کے لیے جشن کا سما ہے. لیکن یہاں پہ جنہوں نے بات کی ہے جھوٹی، بالکل جھوٹ پہ مبنی بات، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی بات. ذرا انڈین میڈیا کیا اپیل کر رہا ہے اپنی قوم سے. جب ہم نے ابھینندن پکڑا تو اس وقت انڈین میڈیا انڈین سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، ذرا آپ سنیے. یہ آپ کو میں فیکٹس بتا رہا ہوں. یہ فیکٹس ہے. آپ تاریخ کو مس نہیں کر سکتے. اپنے جو مضموم عزائم ہے اس کی تکمیل کے لیے آپ تاریخ کو مس نہیں کر سکتے. ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ذرا دیکھیے، سنیے. تمام بھارت سے دیش واسیوں سے اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کو فارورڈ نہ کریں. فارورڈ اور فارورڈ کرنے کا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. بالکل اس کو آپ کو روکنا ہے، کیونکہ ہم سب سویلینز، ہم بھی سولجر ہیں. ہمیں اپنی آرمڈ فورسز کی طاقت بننا ہے. یہ ویڈیو آپ پڑھ لے لیجیے، یہ ویڈیو آپ سے آگے جائے گا نہیں، اور آپ کے جانکار کے پاس ہے تو آپ انشور کریں گے کہ آپ اسے ڈیلیٹ کرائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز این انڈین سٹیزن. پاکستان کے پروپیگنڈا کو آگے نہیں بڑھنے دینا. آشوتوش مشرا، سویلینز تو یہ کوشش کر لیں گے، پڑھ لے لیں گے سر. نہیں پڑھے گا یہ ویڈیو، پاکستان کا دشپرچار ناکام ہو جائے گا. ابھینندن ہے. میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں. میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا. اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اور میں نے ایجیکٹ کیا. ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیراشوٹ کھلا اور جب میں نیچے گرا، میرے پاس پستول تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے اور میرے پاس بچاؤ کے کا صرف ایک ہی سامان تھا. میں نے اپنی پستول گرا دی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی. میرے پیچھے لوگ آئے تھے، ان کا جوش کافی اونچا تھا. اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے. پاکستانی آرمی کے کپتان تھے، وہ آئے، انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا. مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا. پھر وہ مجھے اپنی یونٹ تک لے کے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایڈ دیا گیا. اینڈ پھر اس کے بعد مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایڈ دیا گیا. پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے. I see peace and I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. انڈین میڈیا بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے. جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی اس کو اتنا آگ لگا کے، اتنی مرچ لگا کے بولتے ہیں وہ، اس میں لوگ بہکاوے میں آپ نے سنا. دیکھیے انڈین میڈیا اپنے لوگوں سے اپیل کر رہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے نہ بھیجیں، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ مناظر ہر انڈین کے ذہنوں پہ چسپا ہے. یہ آپ اپنے موبائل سے ویڈیو تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو انڈیا کی آنے والی نسلیں ہے وہ بھی یاد رکھے کہ کس طرح ہمارے پاک افواج نے، ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے کس طرح نہ صرف انڈیا کے مضموم عزائم کو خاک میں ملایا تھا، نہ صرف انہوں نے مودی اور انڈیا کے غرور کو خاک میں ملایا تھا، بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ پاکستان کی طرف
اٹھنے والی ہر نظر کا اس انداز سے جواب دیا جائے گا. تو یہ ہے ریئلٹی، یہ ہے فیکٹ، یہ ہے حقائق. اب اس کو ذرا جھوڑیے. لابیسٹ سے ملاقات، دو چیزوں پہ اتفاق، ان کی خواہش NRO جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اس کے اوپر معافی، اور ان کی خواہش پاکستان کا عدم استحکام. دو نکات پہ اتفاق کہ پاکستان کی انصاف اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو متنازع بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کرپٹ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا جس کا دور دور تک جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اب سوال پوچھوں گا، جنہوں نے پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور آزاد بلوچستان کا نعرہ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور دونوں سائڈوں کے پختونوں کو اپیل کر کے باڑ کو اکھاڑ پھینکنا.